الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة وحاضرین جمعہ ہر قسم کے حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہم کو یوں ہی بیکار اور بے بس بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا فانی کے اندر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سمندر کے اندر جتنا پانی ہے ان کے بوند کے قطرات سے زیادہ درود و سلام کے بے شمار نچاور فرما اپنے تمام انبیاء اور رسول پر بالخصوص آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ جن کے وجہ سے ہمیں راہ حق ملا اور زندگی گزارنے کے صحیح اصول اور ضابطے معلوم ہوئے۔ حضرات آج اس خطبہ جمعہ کے اندر جو عنوان آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے وہ موت کا ہے کہ وہ موت جس سے کوئی بھی شخص بچ نہیں سکا، وہ موت کہ جو انبیاء علیہ السلام کے اللہ رب العالمین کے نظر میں اگر سب سے محبوب کوئی ہستی ہے کوئی شخص ہے تو اللہ رب العالمین کے انبیاء علیہ السلام ہے۔ وہ موت جس سے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بچ سکے، وہ موت کہ جس موت سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بچ سکے کہ جو انبیاء کے بعد رسولوں کے بعد سب سے مقام اور مرتبہ اگر کسی کا بلند ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن انہیں بھی موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر شخص انہیں بھی موت آئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو اللہ رب العالمین نے سیف اللہ کہا، جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنی تلوار کہا، لیکن انہیں بھی موت آئی۔ وہ موت جو حضرت علی رضی اللہ کوئی شخص بچ نہیں سکا۔ چنانچہ آج اس خطبہ جمعہ کے اندر بات رکھوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر خطبہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص تھا جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم دنیا میں رہنا پسند کرتے ہو یا آخرت کی زندگی پسند کرتے ہو، تو اللہ کے اس نیک بندے نے دنیا کو چھوڑ دیا اور آخرت میں جو اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، اللہ رب العالمین کی جو برکتیں ہیں اسے تسلیم کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر جب یہ خطبہ دے رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاروں کے تار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ابو بکر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شخص کے بارے میں کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کے بارے میں کہا ہے، اس میں تمہیں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا ہے میرے ساتھیوں، تم یہ نہیں سمجھ پائے کہ وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ انک میتون وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، اے نبی تمہیں بھی موت آئے گی، اور اے ہمارے پیغمبر جن کے طرف تم رسول بنا کر بھیجے گئے ہو انہیں بھی موت آئے گی، کل من علیہا فان، ہر سے کا فنا ہونا ہے۔ اور ہم نے جو خطبہ مسمونہ کے بعد سورہ ملک کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، کہ زمین اور آسمان کی تمام بادشاہی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو ہر شے میں قدرت رکھتا ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ، کہ اس نے موت اور زندگی دونوں کو پیدا کیا۔ ہم اور آپ یہی سمجھتے ہیں کہ انسان مر گیا، بات ختم ہو گئی، لیکن نہیں، موت بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا الذی خلق الموت والحیاۃ، کہ موت اور زندگی دونوں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ جب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، تو فرشتہ ایک مرا ہوا دمبا لے کر کھڑا ہوگا اور جنتیوں سے پوچھے گا اے جنتی بتاؤ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جنتی کہیں گے فرشتے تیرے ہاتھ میں موت ہے۔ پھر فرشتہ جہنمیوں سے پوچھے گا اے جہنمیوں بتاؤ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جہنمی چیخ کر کہیں گے فرشتے تیرے ہاتھ میں تو موت ہے۔ چنانچہ فرشتہ اس دمبے کو پچھاڑے گا اور تیز چھری سے اس کے گردن پر چلائے گا اور کہے گا اے جنتیوں تم ہمیشہ جنت میں جاؤ، جنت میں جاؤ، اے جہنمیوں تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ، یہاں تمہیں موت نہیں آئے گی۔ پھر جنتی جب جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، تو بہت سارے لوگ وہاں ہوں گے اور کہیں گے جب جنتی جہنمیوں سے اللہ رب العالمین کے طرف سے اعلان ہوگا کہ درمیان میں کھڑکی کھول دیا جائے، یہ جو ہے جنتی اپنے جہنمی جو ان کے ساتھ رہتے تھے ان کا برا حال اور چال پوچھ سکتے ہیں۔ جب درمیان میں کھڑکی کھول دی جائے گی تو جنتی جہنمی سے پوچھیں گے کہ اے میرے بھائی تم کون سا ایسا گناہ کیے، تم تو میرے ساتھ کھاتے تھے، تم تو میرے ساتھ پیتے تھے، تم تو میرے ساتھ کاروبار کرتے تھے، لین دین کرتے تھے، اے جہنمیوں کیا بات ہے کہ آج تم اللہ رب العالمین کے ناراضگی کا شکار بن گئے؟ جہنمی سب سے پہلے چیخ چیخ کر کہیں گے لم نکن من المصلین، اے میرے جنتی بھائی ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اے میرے بھائی ہم دنیا میں نماز کا جنازہ نکالا کرتے تھے، اے میرے بھائی آج یہاں میرا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ اللہ رب العالمین نے موت اور زندگی دونوں کو پیدا کیا ہے۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، اللہ نے کوانٹٹی کی ضرورت نہیں ہے، کوالٹی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے، اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ تم میں سے کون ہے جو زیادہ عمل کر کے آئے۔ اگر اعمال تھوڑا ہو اور اللہ رب العالمین کی اس میں خوشنودی ہے، اللہ رب العالمین کا اس میں رضا حاصل ہے، تو وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جن کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ زمان رسالت نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ہر شخص کا جس شخص نے اسلام کے اوپر احسان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق ادا کر چکے، لیکن ابو بکر صدیق وہ انسان ہے، وہ صحابی ہے جس کے احسان کا بدلہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے ہاتھوں سے ادا کرے گا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہے بغل میں، کہتی ہیں ابا جان آج کیا بات ہے؟ کہتے ہیں بیٹی
موت کے وقت بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، اے بیٹی موت کے وقت بہت بے چینی ہوتی ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں سے وصیت کرتے ہیں، اماں عائشہ سے کہتے ہیں بیٹی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے پاس یہ 2 چادر موجود ہے، اور ایک چادر تم بازار سے منگا لینا اور 3 چادر میں مجھے دفن کرنا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ابو جان ہم وہ غربت کے دور ختم ہو گئے، اے ابو جان ہم آپ کو 3 ہی چادر بازار سے ہم نئے ہی منگا کر دے سکتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں بیٹی وہاں معاملہ چادروں کا نہیں ہے، اگر انسان کتنا بھی اعلیٰ سے اعلیٰ چادر اتر جائے اور اگر اس کے نام اعمال میں اگر کچھ نہ ہو وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ بیٹی وہاں تو معاملہ عمل کا ہے، جس کے مقدر میں عمل ہے، جس کے نصیب میں عمل ہے، یہ بیٹی فقط فاز وہی انسان کو کامیاب ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ چادروں سے کفنوں سے انسان نہیں پہچانا جاتا، انسان اس کے عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال کا وقت قریب ہوا، صحابہ اکرام کہتے ہیں ابو ہریرہ کیا تمہیں موت سے ڈر لگ رہا ہے؟ کہا نہیں، مجھے موت سے ڈر نہیں لگ رہا ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ سفر بہت لمبی ہے، سفر بہت طویل ہے۔ اے میرے ساتھیوں اس سفر کے لیے ہم نے کوئی سامان اکٹھا نہیں کیا ہے۔ کیوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 5000 حدیثوں سے زیادہ راوی کہلا رہے ہیں، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب ان کے انتقال کا وقت قریب ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر مبارک کو اپنے ران پر رکھ لیے اور کہتے ہیں معاذ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تو معاذ کے اوپر سے موت کے شکتیوں کو ہلکا کر دے، اے اللہ معاذ کے شکتیوں کو تو ہلکا کر دے۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہو گیا، جب انہیں صحابہ اکرام ان کے جنازے کو لے کر جا رہے ہیں قبرستان، تو ان کا جنازہ بہت ہلکا معلوم ہو رہا ہے، اور جب ان کے جنازے کے نماز جنازہ بہت ہلکا معلوم ہو رہا تھا، اور جب ان کے نماز جنازہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا کیے تو ان کے قبر کے مٹی سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ صحابہ پہنچتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، کہتے ہیں اللہ کے رسول جب معاذ کے جنازے کو ہم قبرستان کے جانب لے کر جا رہے تھے تو اے اللہ کے رسول جنازہ ایک دم ہلکا معلوم ہو رہا تھا، اور اے اللہ کے رسول جب معاذ کے قبر کے مٹی سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ تمہیں صرف یہی معلوم ہے کہ ان کا جنازہ ہلکا معلوم ہو رہا تھا اور ان کے قبر کے مٹی سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی، لیکن اے میرے ساتھیوں جب معاذ کا انتقال ہوا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا عرش ہل گیا، اللہ رب العالمین کا عرش کانپ گیا، اور اے صحابہ جب ان کے جنازے کو تم قبرستان کے جانب لے کر جا رہے تھے تو اے صحابہ ان کے جنازے کو اللہ رب العالمین کے فرشتے کاندھا لیے ہوئے تھے اور ان کے قبر کے مٹی سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی، لیکن اے صحابہ جب معاذ کو قبر میں رکھ دیا گیا تو میرے صحابہ قبر میں بھی معاذ کو اس قدر دبائی یہاں کی پسلی یہاں ہو گئی۔ بتاؤ اتنا عظیم الشان صحابہ اکرام ہیں، لیکن جب قبر انہیں دبائی تو ہم جیسے ظالموں کا کیا حال ہے؟ ہم صرف نماز پڑھ کر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں رسول سے محبت ہے۔ مسلمانوں ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، لیکن یقین نہیں رکھتے۔ کیوں مانتے ہیں؟ کہ ہمارے باپ مانتے آئے، ہمارے دادا مانتے آئے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، لیکن کس طرح داخل ہوگے؟ جس طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین داخل ہوئے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میدان محشر کے دن
جو ہم نے ابھی خطبہ مسمورہ میں آیت کریمہ پڑھی ہے، حدیث مبارکہ بھی پڑھی ہے اسی کے تعلق سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ، جو خلوص دل سے کلمہ پڑھے گا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ میدان محشر کے دن ایسے ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ہوں گے کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں کہ اے اللہ تو ہمیں جنت دے دے، لیکن اللہ رب العالمین کے کچھ خوش نصیب ایسے بندے ہوں گے کہ جنہیں اللہ رب العالمین راضی کرے گا، یہ میرے بندے تجھے کیا چاہیے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کے بہت سارے روزے، بہت سارے نمازیں لے کر آئے گا، یعنی نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا اے میرے بندے، اے فرشتوں، اس میرے بندے کو ادب اور احترام سے جنت کے اندر داخل کرو۔ فرشتے اسے جنت کے اندر لے کر جا رہے ہوں گے، اتنے میں ایک شخص بھاگتا ہوا آئے گا، کہے گا اللہ اس فلاں شخص کو روکو۔ اللہ رب العالمین کہے گا فرشتے رک جاؤ، اے میرے بندے کیا ہے؟ کہے گا اے اللہ اس نے دنیا کے اندر مجھے تماشا مارا تھا، اے اللہ مجھے بدلہ چاہیے۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ اے میرے بندے پھر اس کا تو بدلہ دے۔ وہ کہے گا اے اللہ میرے پاس کیا ہے؟ نہ درہم ہے نہ دینار ہے، اللہ خود میں ننگے جسم ہوں، اے اللہ میرے پاس کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا کہ یہ تیرا نیکی ہے، جتنا اس نے تماشا مارا ہوگا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اتنا نیکی کاٹ کر اسے دے دیا جائے گا، مظلوم کو دے دیا جائے گا۔ پھر ایک آئے گا کہے گا اے اللہ اس نے میرے زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کیا تھا، اے اللہ مجھے بدلہ چاہیے۔ اللہ رب العالمین کہے گا میرے بندے تو بدلہ دے، کہے گا اللہ میرے پاس کیا ہے کہ جو میں بدلہ دوں؟ اللہ رب العالمین کہے گا یہ نیکی ہے تیرے پاس، ان نیکیوں میں سے کاٹ کر جتنا اس نے قبضہ کیا تھا اتنا اس مظلوم کو دے دیا جائے گا۔ لاسٹ میں ایک شخص آئے گا کہے گا اے اللہ اس نے دنیا کے اندر مجھے گالی دیا تھا، اے اللہ مجھے بدلہ چاہیے۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ میرے بندے تو اس کا بدلہ دے۔ وہ کہے گا اللہ میرے پاس کیا ہے؟ جتنا نیکی تھا اللہ وہ بھی مظلوموں میں تقسیم ہو گیا، اے اللہ میرے پاس کیا ہے جو مجھ سے دے دوں؟ اللہ رب العالمین پھر اس بندے کو راضی کرے گا، اے میرے بندے تو مان جا۔ وہ کہے گا اللہ میں نہیں معاف کروں گا، اے اللہ میں نہیں مانوں گا، اے اللہ میرا حق ہے، میرا بدلہ ہے، اے اللہ مجھے چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا میرے بندے تم اوپر دے۔ جب وہ شخص اوپر دیکھے گا تو اسے جنت کے اندر ہیرے اور جواہرات کے محل دکھائی دیں گے، اور وہ بندہ کہے گا اے اللہ یہ کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ میرے بندے جو اس کا حق دے دے اسی کا ہے۔ وہ شخص کہے گا اے اللہ بھلا اس کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ اے اللہ جو موتیوں سے زیادہ چمک ہے اس کے اندر، اے اللہ دودھ سے زیادہ سفید ہے یہ محل، اے اللہ اس کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا میرے بندے تو دے سکتا ہے۔ وہ بندہ کہے گا اللہ وہ کیسے؟ اللہ رب العالمین کہے گا میرے بندے تو اس میرے محبوب بندے کو بخش دے، معاف کر دے، اور دونوں ہاتھ پکڑ کر اسی جنت کے اندر داخل ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ، جس نے خلوص دل سے کلمہ پڑھے گا، وہ کلمہ نہیں جو اب توبے کے طریقے سے رکھا جا رہا ہے، جو خالص دل سے کلمہ پڑھے گا۔ نہیں تو کلمہ طیبہ پڑھنے والے تو بہت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا، گبرو خوبصورت نوجوان ہے، آتا ہے کہتا ہے اللہ کے رسول میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ مسلمان کفار سے جنگ لڑ رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ چالو ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم نے کلمہ توحید کو پڑھا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں کافر ہوں، میں نے نہیں پڑھا ہے۔ اے اللہ کے رسول مجھے کیا ضرورت ہے پڑھنا؟ اللہ کے رسول نے کہا نہ، جب تک تو اس کلمہ توحید کو پڑھ نہیں لے گا تب تک میں تجھے جنگ میں جانے کے لیے اجازت نہیں دوں گا۔ وہ کہا اللہ کے رسول اگر اس کلمہ توحید کو میں پڑھ لوں تو؟ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اہلا و سہلا تم جا سکتے ہو۔ چنانچہ وہ صحابی رسول جب کلمہ توحید کا اقرار کر لیے، کلمہ توحید کا ورد کر لیے، میدان جنگ کے اندر پہنچتے ہیں اور وہ صحابی شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب
जंग के मैदान में पहुंचते हैं तो सहाबा एक दूसरे को पहचान रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं उस अजनबी शख्स के जाने। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर मुस्कुरा रहे हैं उस शख्स को। कहता सहाबा इकराम कहते हैं अल्लाह के रसूल क्या बात है कि आप उस अजनबी शख्स के जानिब देखकर मुस्कुरा रहे हो, अल्लाह के रसूल वजह क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सहाबा ना इसलिए कोई रोजा रखा, ना इसलिए कोई नमाज पढ़ा, ए मेरे सहाबा ना इसलिए कोई ज़कात दिया, ए सहाबा ना इसलिए कोई हज किया, ए सहाबा सिर्फ कलमे तौहीद का इकरार करकर जन्म में दाखिल हो गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे बगैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाया है। तो किसकी बरकत? कलमे तौहीद की बरकत। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इंसान मोमिन होता है, मोमिन के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब उनके मोमिन के रूह को निकाला जाता है, क्योंकि हमारा दो मौजूद है इसमें कब्र के बारे में, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जब मोमिन के रूह को निकाला जाता है तो जो नेक बंदा होता है, जब फरिश्ते आते हैं बहुत खूबसूरत शक्ल के आते हैं और कहते हैं या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नेक रूह चल अपने रब के पास, ए नेक रूह चल अपने रब के पास। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते जन्नत से रेशम का कपड़ा लाते हैं और उस तख्त में सोने का तख्त रहता है, उसी तख्त के अंदर उसके रूह को रख दिया जाता है और जब फरिश्ते उसके रूह को लेकर जाते हैं आसमान के ऊपर जाते हैं तो जब आसमान पर पहुंचते हैं तो कहते हैं आसमान का दरवाजा फरिश्ते खुलवाते हैं, कहते हैं ये किस शख्स की रूह है? कहा जाता है फला इब्ने फला की रूह है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि नेक मोमिन बंदे के रूह को इतना खुशबू आता है कि पूरा आसमान के ऊपर खुशबू फैल जाता है और जब उसके रूह को लेकर फरिश्ते पहुंचते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के तरफ से हुक्म होता है ये फरिश्ते इसके रूह को सिज्जी इल्लीईन के अंदर दाखिल कर दो। साहबा पूछते हैं अल्लाह के रसूल इल्लीईन क्या है? अल्लाह के रसूल कहते हैं कि इल्लीईन वो जगह है जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतियों के रूह को रख देता है। फिर उसके बाद में जब उसे कब्र में रखा जाता है फिर दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर नकीर आते हैं, सवाल जवाब करते हैं, कहते हैं मन रब का, तेरा रब कौन है? कहता है रब अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। पूछते हैं मां दीन का, तेरा दीन क्या है? तो जो नेक बंदा होता है कहता है दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछा जाता है मन नबी का, तेरा नबी कौन है? कहा जाता है फिर वो बंदा कहता है कि मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो बंदा ये सवाल का जवाब दे देता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाज आती है फसदक अब्दी, ये फरिश्तों मेरा बंदा बिल्कुल सच कह रहा है, मैं ही इसका रब हूं और इसका दीन इस्लाम है और इसके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म होता है कि इस बंदे के लिए, इस मोमिन के लिए जो है जन्नत का बिछौना लगाओ और जन्नत की खिड़कियां खोल दो। जब उसके लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाती है फिर इतने में वो शख्स देखता है कि एक शख्स मेरे कब्र ही के अंदर मुमकिन नकीर से भी ज्यादा खूबसूरत शख्स मेरे कब्र के अंदर आ रहा है। वो बंदा पूछेगा ये शख्स तू है कौन जो इतना खूबसूरत शक्ल का इंसान है, तू है कौन? वो बंदा कहेगा कि मेरे भाई मैं तेरा नेक अमाल हूं, जो दुनिया में मैं जो भी करने के लिए कहता था तू वही काम करता था। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरे पास मुझे इंसान के शक्ल में तेरे पास भेजा है और तुझे यहाँ जन्नत का बिछौना लगाया गया है, जन्नत की खिड़कियां खोली गई है, आगे देख इससे बुलंद बुलंद मकान तेरे लिए। तो ये नेक बंदे के बारे में। और ये मत समझे कि मौत की तड़कियां तो सबको चखना है, चाहे कोई मोमिन हो चाहे कोई भी शख्स हो। जैसे फारूक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल का वक्त जब करीब हुआ, मस्कीजे के अंदर पानी रखा हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मस्कीजे के अंदर अपने दोनों हाथ को डुबाते हैं और अपने चेहरे के ऊपर मलते हैं, कहते हैं आयशा इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात,
اے عائشہ موت کے لیے بہت سختیاں ہیں، اے عائشہ موت کے لیے بہت تلخیاں ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اٹھا دیتے اور کہتے اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی بالرفیق الاعلی۔ اے اللہ تو میرا بھی شمار رفیق اعلیٰ میں کر، اے اللہ تو میرا بھی شمار اپنے نیک بندوں میں کر دے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ بستر کے اوپر گر جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نیک بندہ ہوتا ہے جب فرشتے اس کے پاس آتے، برے جو کافر فاسق فاجر ہوتے ہیں منافقین ہوتے ہیں، اور جب فرشتے ان کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں یا ایھا النفس الخبیثہ، اے برے روح، اے ناپاک روح نکل جسم کے اندر سے۔ امام کائنات فرماتے ہیں کہ وہ روح پھر جسموں کے اندر دوڑنے لگتی ہے۔ پھر وہ فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نازیات گھر کا قسم ہے ان فرشتوں کی جو جسموں کے اندر گھوسا مار مار کر انسان کے روح کو نکالتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس کے روح کو فرشتے نکالتے ہیں اور جب آسمان کے اوپر لے کر جاتے ہیں تو پورے آسمان کے اوپر بدبو پھیل جاتی ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ اس کس بدبخت کی روح ہے، یہ کس ظالم اور ظالم کی روح نکال کر لائے ہو کہ جو پورے آسمان کے اوپر بدبو پھیل گئی۔ پھر کہا جاتا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو سب سے برا نام اس کا ہوتا ہے فرشتے اسی القاب سے اسے پکارتے ہیں، کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کے روح کو پھینک دو، چاہے کوئی پرندہ اچک لے جائے، چاہے کوئی بھی اچک لے جائے، اللہ رب العالمین کو اس ظالم کے روح کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کے روح کو کہاں پھینک دوں؟ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کے روح کو سجین کے اندر پھینک دو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم نے پوچھا اللہ کے رسول سجین کیا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے میرے صحابہ سجین وہ ہے کہ جو جہنم کے سب سے نیچے تہ ہے، اللہ رب العالمین اسے سجین کہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، جبریل علیہ السلام آئے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے جہنم کے سب سے نیچے تہ میں ایک ایسی خندق تیار کر رکھی ہے کہ جب وہ خندق تھوڑا سانس لیتا ہے تو اللہ کے رسول جہنم پناہ پناہ چیخ اٹھتی ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ پیارے نبی پوچھتے ہیں جبریل وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل جواب دیتے ہیں کہ پیارے نبی وہ بے نمازیوں کے لیے ہے، وہ جو آج بھی نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو مومن ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا ہے، اور جب اس سے برے انسان کے روح کو جب پھینک دیا جاتا ہے اور دو فرشتے آتے ہیں، اس کے بھی قبر میں دو فرشتے آتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ دیگ کے جیسا ان کا شکل ہوتی ہے اور بیل کے سین کے جیسے ان کا دانت ہوتا ہے، اور جب وہ آتے ہیں کہتے ہیں من رب کا تو کہتا ہاں لا ادری مجھے معلوم ہے، پھر پوچھتے ہیں ما دین کا کہتا مجھے معلوم ہے، پھر پوچھتے ہیں من نبی کا تیرا نبی کون ہے تو کہتا ہے مجھے معلوم ہے۔ پھر اللہ کے طرف سے جواب ہو آتا ہے، ابھی نیک بندے کے لیے جواب آیا کہ یہ میرا بندہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، لیکن یہاں پر بھی آواز آتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ فرشتوں یہ جھوٹ بول رہا ہے، نہ اس نے پڑھنے کی کوشش کی نہ اس نے جاننے کی کوشش کی، اے فرشتوں یہ جھوٹ بول رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کا بچھونا لگاؤ اور اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دو اور اسے ایسے تعویذ میں بند کرو کہ جو جس آگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جہنم کا جو بچھونا لگایا جائے گا وہ چھت بھی آگ کا ہوگا، دیوار بھی آگ کا ہوگا اور فرش بھی آگ کا ہوگا، اور وہ دیکھے گا کہ ایک شخص اس کے قبر میں منکر نکیر سے بھی بھیانک شکل کا آتا ہے اور وہ دیکھ کر تو ایسے پریشان ہے
कहता है शख्स तू है कौन? कहता है कि मैं तेरा बुरा आमाल हूं, मैं दुनिया में जो भी तुझसे करने के लिए कहता था तू वही काम करता था। आज तुझे यहाँ जहन्नम की बिछौना लगाई गई है, जहन्नम की खिड़की खोली गई है, आगे देख तुझे इससे भी दर्दनाक दर्दनाक मकाम तेरे लिए है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान कलमा पढ़े लेकिन वो कलमे पर विदा नहीं जो अल्लाह के रसूल ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन कल्बिही दखलल जन्नह, जो अपने खुलूस दिल से पढ़े, जुबान से रट के नहीं, जो खालिस दिल से कलमा पढ़े। एक वाक़या बताकर बात खत्म करता हूं। एक अरबी अल्लाह के रसूल के पास आता है, कहता है मोहम्मद क्या तुम अल्लाह के रसूल हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूं। कहा कसम खा कर कहो कि तुम अल्लाह के रसूल हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खा कर कहते हैं अल्लाह का रसूल। कहता है आपके ऊपर उतरी क्या है, नाज़िल क्या हुई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले उसे कलमे तैयबा सिखाते हैं। कहता है वो शख्स, वो अरबी कहता है अल्लाह के रसूल कसम खा कर कहो कि ये भी अल्लाह ने नाज़िल किया है। कहा हाँ ये भी अल्लाह ही ने नाज़िल किया। कहा उसके बाद में? कहा उसके बाद में नमाज है, हज है, ज़कात है, खाने काबा की इजारत है, तमाम मतलब 5 अरकान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स को बताए। 1 मिनट भी नहीं हुआ ईमान कबूल किए, 1 सेकंड भी नहीं हुआ इस्लाम कबूल करते हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो शख्स मुखातब हुआ, कहता है अल्लाह के रसूल जितना आपने बताया है अल्लाह के रसूल उससे मैं कम करूंगा ना ज्यादा। जब अल्लाह के रसूल से यह अल्फाज उसने कहा तो आसमान से जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि मेरे महबूब से कह दो कि ये जो बंदा अभी इस्लाम कबूल किया है और ये उतने पे अगर अमल करेगा उतने पे जम जाएगा। तो मेरे महबूब अल्लाह ने कहा है कि मेरे महबूब से कह दो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जन्नत लिख कर अता फरमाया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के मजलिस में कहते हैं कि सहाबा तुम किसी जन्नती शख्स को देखकर खुश होना चाहते हो? कहा अल्लाह के रसूल कौन है वो शख्स? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सहाबा देख लो जो सवाल किया जा रहा है अगर उतने पे अमल करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे जन्नत लिख कर अता फरमाया। तो ये मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन कल्बिही दखलल जन्नह। और इसी के